نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، حج کے احکام اور مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور فقہ الحج کی یہ سیریز جو کافی دنوں سے چل رہی ہے، ہمارا پڑاؤ اس سیریز میں یہاں اس پر تھا کہ حج کے تعلق سے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مکے سے واپسی ہو تو وہاں طواف کر لے، طواف کر کے اپنے اپنے وطن اور گھروں کی واپسی ہو، جسے طواف الوداع کہا جاتا ہے. چاہے یہ مسئلہ عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، دونوں صورتوں میں یہ بات ہے کہ اگر سفر کر کے گئے ہیں اور وہاں عمرہ کر لیا، عمرے کے بعد جب واپسی کا سفر ہو تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد ہی واپسی کا سفر کریں. آخری کام جو واپسی سے پہلے ہو وہ اللہ کے گھر کا طواف ہے، اور بیت اللہ جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد پھر آئے اپنے ہوٹل میں، خیمے میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اگر جو ہے تھوڑی دیر ٹھہر گئے وہاں پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، بس یہ کہ مسجد حرام جا کر کے یہ آخری کام. اب اس کے بعد پھر جو ہے وہیں رکے رہے، وہیں نماز پڑھتے رہے سب، تو ایسا جو ہے پھر یہ طواف وداع نہیں رہ جائے گا. یہ آخری کام ہے مسجد حرام سے متعلق کہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آدمی وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اب آخری جو ہے یہ کام اپنے اپنے گھروں کو روانگی، یا یہ کہ وہاں سے جو بھی سفر کا، بعض لوگوں کا مدینے کا سفر ہوتا ہے تو مدینے کو روانگی یہ ہو جانی چاہیے. اب آج کل نظام کے لحاظ سے ایسا ہوتا ہے کہ بسوں وغیرہ کا جو ارینجمنٹ ہے یا یہ کہ فلائٹ وغیرہ کا، تو اس کے لحاظ سے اگر وہاں تھوڑا رکنا بھی پڑ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اب اس کے بعد وہ مسجد حرام کو نہ جائے اور اپنا رختے سفر باندھ لے. یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، اور اس سلسلے میں جو اختلاف تھا طواف وداع کے تعلق سے، وہ اختلاف بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا. اب جب گھروں کو واپسی ہے، حج یہیں پر ہو جاتا ہے مکمل، اتنا ہی حج ہے. اب اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے مدینہ آنا، اور مدینے میں آ کر کے 1 ہفتہ قیام کرنا، 10 دن قیام کرنا، جو بھی سہولت کے لیے لوگ اپنا سفر جس طرح سے بھی لوگ مرتب کرتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن حج کی جہاں تک بات ہے تو حج یہاں پر اب مکمل ہو جاتا ہے. عمرے کے لیے گئے ہوں، حج کے لیے گئے ہوں، یہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے اس زمانے میں یہ بالکل ٹرینڈ بن چکا ہے، اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کہتے. یعنی جو ہے سعودی مشائخ بھی اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے جیسے حج اور عمرے کے تعلق سے بہت سی غلط چیزیں جو رائج ہو گئی ہیں ان سب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ذکر نہیں کرتا ہے
کہ یہ جو ایک جو ہے یعنی لوگوں میں ٹرینڈ بن چکا ہے یہ کہ اب گئے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے تو حج یا عمرے کے بعد مدینہ جانا مدینہ جانا، اب اس کا بھی بہرحال خرچ اس میں جڑتا ہے، آپ جانتے ہیں یقینی طور پر یہ خرچ بھی جڑتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے خرچ بھی بڑھتا ہے اور حصہ باقاعدہ بنا دیا گیا، یعنی کوئی تصور ہی نہیں کرتا ہے کہ جائے تو عمرہ کر کے واپس ہو جائے، حج کے لیے گیا حج کر کے فوراً واپس آ جائے، مدینہ نہ جائے، کوئی اس کا تصور ہی نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ خود بھی اپنے آپ میں غلط چیز۔ نماز کے تعلق سے، نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس کے تعلق سے آپ پڑھیں گے کتنی سخت باتیں، یہ بدعت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کو بالکل اس کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ عملاً تو یہی چیز پائی جاتی ہے کہ جو بھی جو ہے اپنا پورا سفر کا پورا نظم اسی لحاظ سے کرتے ہیں کہ مکہ گئے، چاہے مدینہ پہلے سفر کر کے جائیں یا بعد میں حج کے بعد، دونوں میں سے جو بھی شکل جس طرح سے بھی ارینجمنٹ ہو تو ہے اس کے لحاظ سے کرتے ہیں لوگ۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی گئے ہوں گے تو آپ کو بھی ایسے ہی کرنا پڑا ہوگا، آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہو، حالانکہ یہ کوئی حج کا حصہ نہیں ہے، حج کا حصہ نہیں ہے، اور اس سے بہت جو ہے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کہیں کہ نقصان کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ، جو ہے چلو نقصان نہیں کرتے، مفاسد کی بات کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ جن پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ چونکہ یہ سب جوڑ کر کے حج کا جو خرچہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سب اس میں جو انکلوڈ ہوتا ہے، مدینے کے کا سفر، اور اس میں اچھا خاصا جو ہے خرچہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی خرچ نہیں ہے، اس میں اچھا خاصا خرچ آتا ہے، اس کے اوپر بھی وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے کہ اب اتنا پیسہ ہوگا تب جو ہے کیا مانیں گے کہ یہ حج کے مستطیع ہیں، حج ان کے اوپر فرض ہوا، حج کی استطاعت ہو گئی، حالانکہ وہ حج کا حصہ نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے حج کا حصہ ہے ہی نہیں، حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عمرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ خرچ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور اس پر کوئی کلام نہیں کرتا۔ میں اس پر بہت تعجب کرتا ہوں، بلکہ اسی طرح سے انتظام وہاں پر کیا جاتا ہے اور اچھی خاصی اس میں انکم ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، یعنی وہاں کے لوگوں کی انکم ہے اور جو ہے گورنمنٹ کی انکم ہے، وہ اچھی خاصی جو ہے اس میں انکم ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں سے جائیں گے، جو لوگ بھی مکے سے مدینہ جائیں گے تو اب سواری پر ہی جائیں گے، اس کا پیسہ انہیں خرچ کرنا ہے، مدینے میں جا کر کے رہیں گے تو اس کا بھی جو ہے وہ ان کو پیسے خرچ کرنے ہیں وہاں پر، بغیر اس کے تو ان کو رہنے کی جگہ وہاں ملنے والی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اتنے دن رہ کر کے کھانے پینے کا جو نظم ہے تو یہ سب بھی انہیں خرچ کرنا پڑے گا، پھر وہاں شاپنگ ہے، ان سب چیزوں سے جو فوائد جڑے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہو، اور اس کی وجہ سے اس سلسلے میں کوئی بات جو ہے نہیں کہی جاتی۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں، مجھ سے کئی لوگوں نے یہ سوال کیا، اور ہمارے وہ بھائی خاص طریقے سے وہ نوجوان ساتھی جن کے اندر بڑا جذبہ ہے دین کا، اور وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ استطاعت ہو گئی ہے انہیں حج کرنا چاہیے جا کر کے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ کمپنی سے ان کو اتنی چھٹی تو نہیں ملے گی، وہ جو ٹور ہوتا ہے اتنی لمبی چھٹی تو نہیں ملے گی، مشکل سے جو ہے بہت ملے تو 1 ہفتے کی چھٹی ملے گی، تو اسی وجہ سے وہ حج کا پروگرام نہیں بناتے، کیونکہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ استطاعت نہیں ہے ان کی، کیونکہ ان کو چھٹی نہیں مل سکتی، پیسہ تو ہے اتنا لیکن چھٹی نہیں ملے گی۔ پورا حج 1 ہفتے کے اندر اندر ہو سکتا ہے، 1 ہفتے کی چھٹی کافی، 1 ہفتہ کیا 5 دن، 2 دن تو چھٹی رہتی ہے، 5 دن کی چھٹی لے لیا تو 2 ویکینڈ کی چھٹیاں جو دونوں طرف مل جائیں گی تو پورے 9 دن ہو جاتے ہیں، ایسے ہی 5 دن کی چھٹی لینے پر انہیں کیا ہے 9 دن میں آرام سے جا کر کے حج کر کے واپس آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں، اسی لحاظ سے ٹکٹ کی بکنگ ہو، کیا ہے 8ویں ذی الحجہ کو پہنچ گئے کافی ہے، پہنچ کر کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر سے جو ہے حج کا احرام باندھا،
हज का एहराम बांध करके मिना गए, फिर मिना से जो है अरफा गए, 9 ज़िलहिज्जा। यही ना करना है। चलो 8 को छोड़ो, 7 ज़िलहिज्जा को पहुंच गए, काफी है। 7 ज़िलहिज्जा के बाद क्या है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 भी जरूरी नहीं है, 12 को भी निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, इसकी इजाजत है शरीयत में। कितने दिन हो गए पूरे। और जैसे ही जो है ये हज मुकम्मल हुआ, तवाफ वदा किया, वहां से वापसी, पहले से टिकट की बुकिंग है, वापसी जो है फौरी तौर पर हो गई, अपने अपने घरों को पहुंच गए। हवाई जहाज का सफर है, उसमें कोई लंबा जो है टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम बना दिया गया है, इसकी वजह से कितने खर्चे बढ़ते हैं। और जब कोई आदमी अपने बारे में ये सोचता है कि मुझे हज करना है या उम्रा करना है, तो ये सारी चीजें आदमी सोचता है पहले, तब उसके बाद प्रोग्राम बनाता है। एक और चीज क्या इससे जुड़ी हुई, वो भी बता दूं आपको। एक और बड़ा मसला ये है कि उम्रा करने गए या हज करने गए, तो अब क्या है, जाने के टाइम पर वो बात तो पहले आ गई कि वो लोगों को बुलाना, ये दावतें करना, वो करना, लोगों को बताना। फिर आने के टाइम में सबके लिए गिफ्ट्स, तोहफे, तहाइफ लेकर के आना, सबके लिए लेकर के आना, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। बाकायदा उनको खरीदारी के लिए वहां पर, यहाँ तक कि जो ऑफिशियल तौर पर यहाँ से जाते हैं, यानी जो वजारत हज है उनकी तरफ से जो लोग जाते हैं इस सिलसिले में, और यहाँ हज कमेटी की तरफ से जो लोग जाते हैं, उसमें भी बाकायदा वहां पर उनको पैसा दिया जाता है कि जो है वहां खरीदारी के लिए मुतय्यन होता है। तो वो भी उनसे यहाँ पैसा, यानी जो पैसा लिया जाता है, तो उसमें वो सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं। वो पैसा उनको मिलता है कि वहां पर वो खरीदारी करें, उनको पैसा वहां दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि इसका हज और उम्रे से कोई ताल्लुक तो है नहीं, हज से तो इसका कोई ताल्लुक है नहीं, और ये खामखा खर्चा है और अच्छा खासा पैसा होता है। और वो सब क्या है, वहां पर खरीदारी करें, तोहफे तहाइफ खरीदें, ये भी एक माइंड सेटअप है। और इसको हज का हिस्सा बना लिया गया, उम्रे का हिस्सा बना लिया गया कि अब गए हैं तो वहां से खरीद करके लाएं तोहफे तहाइफ। और अगर कोई शख्स आया है, अगर सबके लिए, मिलने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तोहफे तहाइफ लेकर के नहीं आया, तो दुनिया भर के ताने सुनने पड़ेंगे उसको। क्यों आखिर ये, जब ये दीन का हिस्सा नहीं है, तो क्यों हमने इसको जरूरी बना लिया है। उसकी वजह से आदमी उसका बजट रखने के बाद ही सोचता है कि मेरे ऊपर हज फर्ज हुआ है। वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें, तब जो है इतना खर्चा आएगा, इतना पैसा होना चाहिए। हालांकि हज करना, उम्रा करना, कितना खर्चा आना चाहिए आप खुद सोचिए। जो है इस सिलसिले में आने जाने का जो खर्च है, वही ना, आने जाने का खर्च। अब आजकल सहूलत के लिहाज से जो लोग दूर से जा रहे हैं हज के लिए, उम्रे का छोड़ दीजिए, हज के लिए जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या जोड़ सकते हैं कि चलो वहाँ जो खेमे वगैरह लगेंगे, अब वो ठहरने का मसला है मक्के में, हर एक के लिए अलग अलग। अब इसके लिए भी वो 5 स्टार की सहूलतें और उसके लिहाज से उन पर चार्ज करना, चलो वो बहुत ही मालदार किस्म के लोग होते होंगे, जाते होंगे, लेकिन जो हज के सफर की जो मशक्क़त है, परेशानी है, जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की किसी भी परेशानी का कोई मजा वो लोग नहीं चखते हैं। वो तो बस एक तरह से टूर हो गया, बड़ी सहूलत के साथ जो है वो टूर किए, टूर करके चले आए, जो है सफर किए, सफर करके चले आए। नहीं, हज का सफर ऐसा मुक़द्दस सफर, ये इबादत का ये सफर, अल्लाह की इताअत के नाम से ये सफर, जिसमें इंसान मशक्क़तें भी बर्दाश्त करता है, जिसकी वजह से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो है हज, ये तुम्हारा जिहाद है। ये क्या उसमें हर तरह की आसानी हो, तो कहाँ ये तस्वुर आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे क्या हो रहा है कि ये खर्चे बढ़ जा रहे हैं। कुछ जरूरी चीजें हैं, ठीक है, उसमें कोई, उसको तो है आज के लिहाज से खेमे वगैरह होना चाहिए, वरना तो मैदान में वैसे भी रह सकते थे। खुद अपने अपने जो है कुछ चीजें लेके गए, चादर वगैरह तान करके जो है किए, और धूप से बचाव के लिए, और रात हुई तो खुली फिजा आसमान के नीचे सो गए।
اللہ کے بندے تو ایسے ہی سو جایا کرتے ہیں، آخر مزدلفہ میں تو ایسے ہی سوتے رہے ہیں، ایسی خیمے کی کوئی ضرورت جو ہے نہیں ہوتی ہے، اور ایسے ہی وہاں پہ رات گزر بھی جاتی۔ تو یہ ایک بات تھی، لیکن چلو اس حد تک کوئی بات نہیں، کیونکہ اچھا منظم انداز سے یہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور اتنے سارے لوگوں کا منظم انداز سے رہے گا تبھی اچھا ہوگا، ورنہ آپس میں اختلافات پریشانیاں بڑھیں گی۔ تو یہ جو ہے حج کے اندر ایک لازمی چیز ہے کہ حج کے نظم سے اس کا تعلق ہے، تو ان کے لیے باقاعدہ جو ہے خیمے وغیرہ کا انتظام ہو، اور یہ خرچہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا میں، لیکن اتنی لمبی مدت تک ان کا وہاں ٹھہرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو پریشانی ہے وہ پریشانیاں جو ہے ذہن میں جو خرچہ بڑھ رہا ہے، سب سے اہم بات میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں، ورنہ فلائٹ کا خرچہ کتنا ہے سفر کا یہاں سے وہاں، اور جو ضروری خرچے ہیں، اگر آپ صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں فلائٹ کا خرچہ ہے، گئے مسجد حرام میں، وہیں پر طواف کیا، سب کیا، جو ہے وہاں جو باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہیں پر نہا وغیرہ لیا، اور وہیں تھوڑا بہت کھا پی کر کے وہیں پہ رہ کر کے وہی عمرہ وغیرہ مکمل ہو کر کے پھر سے وہیں سے واپسی بھی ہو گئی، کسی بھی چیز کی کوئی ایسی خاص ضرورت تو نہیں ہے، تو اتنے کم خرچ میں ہو سکتا ہے۔ لیکن پریشانی کیا ہے، یہ ٹور آپریٹر ہی لے کر کے جائیں، ایسا ہی ہو، یہ ہو وہ ہو، اس کے لیے، اور وہاں ان کے لیے باقاعدہ جگہ بک ہو، ایسا ہو ویسا ہو، یہ ساری چیزیں یہ سب مل کر کے کیا ہے، ان سب کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے لازمی طور پر پھر مکہ مدینہ جانا، وہ جو ہے وہاں کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، پھر وہاں جو ہے ٹھہرنے کا خرچہ، اور وہاں پہ پھر خریداری، یہ سب جو ہے جوڑ کر کے اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ آدمی حج کیا کرنے یا عمرہ کرنے سے پہلے یہ سب سوچتا ہے، یہ فرض ہے نا، فرض عبادت ہے نا اس کے اوپر، اور اس کو عبادت کے لحاظ سے ہی رکھنا چاہیے تھا، اس کا پورا معاملہ کمائی کے لحاظ سے لوگوں نے دیکھا ہے، انکم کے لحاظ سے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے حاجیوں پر غیر معمولی بوجھ پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی جو ہیں یہ انکم کے تعلق سے کوئی پیچھے نہیں ہے اس میں، یعنی صرف ٹور آپریٹر کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ بھی وہی کمرے جو عام دنوں میں جائیں تو آپ کو کافی سستے ملیں گے، رمضان میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہیں تو وہ کمرے آپ کو کافی مہنگے ملتے ہیں، یعنی اس موسم کو کمائی کا، انکم کا ہی موسم سمجھا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارا جو ہے تصور ہے، یہ مائنڈ سیٹ اپ ہے، جس کی وجہ سے کافی خرچہ بڑھ گیا ہے، حج کا بھی عمرے کا بھی۔ اور جو استطاعت کی بات تھی، استطاعت کا جو معاملہ تھا، وہ استطاعت کا معاملہ بھی یہاں پر اب اتنا سب کچھ آ جائے گا تب ان کو مستطیع مانا جائے گا، تو استطاعت کا معاملہ بھی یہاں کچھ نہ کچھ جو ہے آ کر کے پھنستا ہے، معاملہ ہے یہ بھی، جو چیز ہے بھی یہاں پر جو، تو اس پہلو سے بھی سوچنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ حج کو جتنا آسان بنانے کی تو کوشش کی گئی، بہت جو ہے وہاں پہ جو ہے ماڈرن جو بھی سہولتیں تھیں وہ سب جو ہے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کم خرچ کا جو معاملہ ہے کہ کم سے کم خرچ لوگوں کا ہو، اس پہلو سے غور نہیں کیا گیا، اور اس پہلو سے حج کو آسان نہیں بنایا گیا تاکہ لوگ استطاعت ان کی جلدی ہو سکے اور حج کی سعادت سے لوگوں کی محرومی نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں حج کیا تھا؟ یہی نہ تھا، صرف الزاد والراحلہ، سواری کا انتظام ہو گیا، راستے میں کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، وہ مستطیع ہو گیا، اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کو جا کے حج کر کے آنا، یہی تھا نا اس زمانے میں، اور تو کچھ نہیں تھا۔ تو کیوں نہ اسی انداز کا جو ہے بقیہ جو آج کے زمانے کے لحاظ سے نظم و انصرام کا جو خرچہ ہے وہ یقیناً ہونا ہے، کیونکہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا، اب بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے تو پورے طریقے سے اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے، ایک ترتیب بنانا بہت ضروری ہے، اور اس پر جو بھی خرچہ آتا ہے وہ خرچ بہرحال لوگوں میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، لوگوں سے لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اب واپسی کی بات ہے، میں نے آپ سے کہا کہ مدینہ جو ہے اس کا سفر، یہ حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن یہ اس کا لازمی حصہ بنا ہوا ہے، عملاً ایسے ہی ہے، اور اس پر کوئی نکیر نہیں ہو رہی ہے، اس کے خلاف آوازیں بھی نہیں اٹھ رہی ہیں، جیسی آواز اٹھنی چاہیے ویسی اب کوئی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک معاملہ ہے کہ اب جب واپسی ہو رہی ہے تو واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ طریقہ تھا کہ واپسی میں آپ مکے کے اس راستے سے واپس ہوتے تھے اور فلاں جگہ پر آپ نے رات گزاری یا فلاں جگہ پہ آپ ٹھہرے اور فلاں جگہ پہ آپ نے قیام کیا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، سفر کی سہولت کے لحاظ سے تھیں، اور اسی کے لحاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیا ہے۔ اب جو راستے بنے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جانا بھی انہی راستوں سے ہوگا جو جانے کے راستے ہیں، اور واپسی کے لیے جو راستے ہیں، جو وہاں پہ راستے حکومت کی طرف سے بنا دیے گئے ہیں، تو نظم کا تقاضا یہی ہے کہ انہی راستوں سے واپسی ہونی چاہیے، اور اس میں یہ کوئی معاملہ نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے واپس ہوئے اور کس جگہ پہ آپ ٹھہرے، اس کی کوئی، کہ وہ سہولت کے لحاظ سے ایک بات تھی، تو اسی لحاظ سے اب سہولت کے لحاظ سے جو راستے بنا دیے گئے ہیں انہی راستوں سے واپسی ہونی چاہیے۔ واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، ایک ذکر، ایک دعا جو آپ کا طریقہ تھا، اس کو آپ کے ساتھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو سنت کے اتباع کے لیے اور سنت کی پیروی کے تعلق سے اپنی شہرت رکھتے ہیں، اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، وہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل من غزو او حج او عمرۃ یکبر علی کل شرف من الارض، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کرتے تھے جنگ سے، غزوے سے جب آپ کی واپسی ہوتی تھی، حج سے آپ کی واپسی ہوتی تھی، عمرے سے آپ کی واپسی ہوتی تھی، تو واپسی میں آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، سفر سے واپسی میں آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کے پیارے ساتھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ ہر اونچی جگہ پر یکبر علی کل شرف من الارض ثلاث تکبیرات، ہر اونچی جگہ پر جب راستے سے آپ آتے تو کوئی اونچی جگہ ہوتی، ٹیلا ہے، ٹیلا جسے کہتے ہیں کہ وہ پتھر وغیرہ جو ہے ذرا اونچائی ہے، یا ریت وغیرہ جو بالو جسے آپ کہتے ہیں کہیں پر بہت اکٹھا ہے تو ٹیلا بن گیا، اس کو اردو میں ہم ٹیلا کہتے ہیں، اونچی جگہ ہے، کہہ لیجئے کیا ہے، یہ ذرا اونچی جگہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی اونچی جگہ آتی تو اس اونچی جگہ پر آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، یکبر علی کل شرف من الارض 3 تکبیرات۔ آپ اونچی جگہ پہ کیا کرتے تھے، جب اونچی جگہ سے گزر ہوتا تو وہاں پر آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس کے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، شاید آپ کو یاد ہو، جو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اونچائی کی طرف جاتے آپ تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب نیچی جگہ پر آپ کا، یعنی نشیب جسے ہم کہتے ہیں، جو وادی وغیرہ ہوتی ہے پہاڑی کے اندر جو راستے ہوتے ہیں تو نیچا حصہ بھی ہوتا ہے، کہیں اونچا ہوتا ہے کہیں نیچا ہوتا ہے، تو جو نیچے حصے آتے تھے نشیب کے، وہاں پر آپ جاتے تو سبحان اللہ کہتے تھے، اور اس کی بڑی مناسبت ہے، اسے مناسبت کیا ہے، اونچائی پر آپ جا رہے ہیں تو یہ اونچائی، کبھی اونچائی پر جانا انسان کے اندر کبر پیدا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اسے یاد آتی ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ بہت ہی وہ دل سے نکلنے والی ایک آواز ہے، دل سے نکلنے والا ایک ذکر ہے جو اس وقت کی مناسبت سے بہت اہم ہے۔
کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہم اگر اونچے بھی ہو گئے تو یہ اونچائی ہماری کیا ہے؟ یہ تو بالکل جو ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ٹیمپریری، تھوڑی دیر کے لیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس اونچائی سے جو دل میں بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور ان اونچائیوں سے کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کہیں اس کے نفس میں، اس کے دل میں تکبر آ جائے، کبر آ جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، ہاں میں تو بہت اونچائی پر آ گیا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ اونچائیاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو یاد دلاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے کتنے بھی اونچے مقام اور مرتبے کو پہنچ جائیں، اونچے سے اونچا منصب مل جائے، لیکن یہ منصب، یہ مقام انسان کے اندر کسی طرح کا کبر نہ پیدا کرے، تکبر نہ پیدا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو یاد کرے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اتنی ہی انکساری پیدا ہوتی ہے، اتنا ہی انسان اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مجبور اور لاچار سمجھتا ہے کہ میں چاہے کتنا بھی اونچے مرتبے کا حامل ہو جاؤں، لیکن میں ہوں تو اللہ کا بندہ ہی۔ اور کبریائی تو صرف اللہ کی ذات کو ہی زیب دیتی ہے، اور کسی انسان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ اس کے اندر، کسی بھی مخلوق، انسانی ہے، کسی بھی مخلوق کے اندر یہ صفت نہیں آنی چاہیے، یہ تصور نہیں آنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، نیچے کا جو سبحان اللہ کہتے اس کی حکمت بھی اپنی جگہ پر ہے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اسبح اللہ تسبیحا، کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی کمی سے پاک گردانتا ہوں۔ یہ نیچے سے نیچے ہم پہنچ جائیں تو یہ نیچے پہنچنا یہ ہم انسانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو علو ہے۔ علو کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، اور وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمی سے پاک ہے۔ یہ کمی، یہ نقص، یہ سب ہم انسانوں کا خاصہ ہے، اور جو ہے مخلوقات کا خاصہ ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے عیب، کمی اور نقص سے پاک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم یقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا یہ نغمہ، توحید کا یہ ذکر زبان سے نکلتا ہے، واپسی میں بھی، جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے گئے تھے، جو تلبیے کی شکل میں تھا، لبیک اللہم لبیک، اور واپسی میں بھی اللہ اکبر کہتے، اور کیا کہتے؟ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور تنہا وہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے تنہا معبود ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اور وہ ذکر کرتے ہوئے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ذکر زبان سے نکلتا ہے۔ اور اسی کا کرم تھا، اسی کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نے حج کی یہ عبادت ادا کی، تو واپسی میں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہوتا، اور کیا کہتے؟
आइबून ताइबून आबिदून साजिदून लिरब्बिना हामिदून। इसे भी नोट कीजिए, आइबून आइबून ताइबून। आइबून का मतलब राजिऊन, और ये तरतीब है अरबी ज़बान के लिहाज से नहनु आइबून, ऐ नहनु राजिऊन, हम लौट रहे हैं। सफर से वापसी होती, चाहे हज का सफर था, चाहे उम्रे का सफर था, चाहे गजवे के लिए। और यही तीन चीजें अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जिक्र की है। और याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके अलावा और कोई सफर मदीना हिजरत करने के बाद और कोई सफर साबित भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज तफरीह के लिए अपने बीवी बच्चों को सफर करके लेके गए कि तफरीह करा के लेके आएंगे घूम फिर करके, ऐसा कहीं नहीं पाएंगे आप। जो बस यही थी तीन चीजें। तिजारत का सफर आपने किया और मक्के में रहते हुए, मक्के मदीने में रहते हुए सहाबा जहां तिजारत के लिए जरूरी था उनका सफर करना वो करते थे, वो भी जायज सफर है तिजारत के लिए, वो भी जरूरी सफर है अगर किसी की तिजारत उससे जुड़ी हुई है। अब आज के ज़माने में नौकरी वगैरह के जो मसाइल हैं उसमें भी सफ़र करके जाना पड़ता है, तो वो सब भी बहरहाल इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और वो करना है उसे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत के लिए सफ़र किया है, कमाने के लिए सफ़र किया है, कमाने के लिए सफ़र करना भी आपसे साबित है। लेकिन एक मोमिन सिर्फ तफरीह करने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए, सिर्फ जो है मनोरंजन करने के लिए, ऐसा जो है आप सहाबा की जिंदगी में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं पाएंगे। एक और सफर सहाबा की जिंदगी में तलब इल्म का पाएंगे, और सलफ यानी सहाबा के बाद तो ये चीज और ज्यादा हो गई थी। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सफ़र था वो हिजरत का एक मामला था कि कहीं मुसलमान हुए तो हिजरत करके आते थे। लेकिन आपके बाद जो है, और फतेह मक्का के बाद और आपके वफात के बाद अब मदीना आने का लोगों का नहीं हो गया, क्योंकि उस ज़माने में मदीना सहाबी होने का शरफ हासिल करने के लिए भी लोग आते थे, फिर वो चीज़ नहीं रह गई। लेकिन तलब इल्म के लिए सफ़र, ये भी सफ़र ताअत है और बड़ी कसरत से इसका सफर किया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तफरीह के इरादे से, घूमने फिरने के इरादे से ये सफर जो है आप नहीं पाएंगे। आज जो लोग खास तरीके से ये चीजें जो है पेश करते रहते हैं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा इसके ताल्लुक से और कहीं हमें ये चीज नहीं मिली है। यहाँ जो जिक्र किया मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए, तो इसीलिए जो ये अभी जिक्र जो हदीस में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, बाज लोगों ने अपनी किताबों में सिर्फ ये हज से वापसी, उम्रे से वापसी का जिक्र समझा है इसको। हालांकि ये तो सफर से वापसी में आप पढ़ा करते थे, क्योंकि इसमें गजवे का भी जिक्र है और आपका सफर उस जमाने में मदीने में यही इन्हीं तीन चीजों के लिए आपका सफर हुआ ही। तो सफर करके जब आप घर वापस होते थे तो आप पढ़ते थे। तो ये कोई जिक्र खास नहीं है हज के सफर के लिए, उम्रे के सफर के लिए, वो खास तरीके से लोग याद करते हैं उस मौके पर उसको कि ये पढ़ना है। नहीं, कभी भी आप सफर करके गए हैं, वापसी होती है तो वापसी के लिए ये जिक्र है। क्या कहते हैं? आएबूना, मतलब क्या हुआ? नहनु आएबूना, हम लौट रहे हैं, हम लौट रहे हैं। ताएबूना, तौबा करते हुए। अल्लाह जब लौटता है आदमी तो ये खुद भी जो है नफ्स में, दिल में खुद ब खुद ये ख्याल आना चाहिए कि हमारा ये लौटना जो हज से, उम्रे से या किसी भी सफर से, तो जिंदगी में अपने घर की तरफ जो वापसी हो रही है, तो तौबा, इससे जहन में क्या ख्याल आता है? तौबे का ख्याल आता है। तौबा का माना भी अरबी जबान में लौटने ही का है। ताइबूना के माने भी अरबी में यही है, यानी गुनाह से किस तरफ? अल्लाह की इताअत की तरफ लौट रहा है। तौबा का मतलब यही होता है, गुनाहों से
मासियत की जिंदगी से, नाफरमानी की जिंदगी से अल्लाह की इताअत की तरफ, फर्माबरदारी की तरफ लौट रहे हैं। हम सफर से लौट रहे हैं। तौबा अल्लाह ताला से करते हैं कि ऐसे मौके पर लौटने में ये चीज भी याद आती है तो अल्लाह ताला के दरबार में तौबा करते हैं, उसे गिड़गिड़ाते हैं, गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। आबिदूना इबादत करते हुए, साजिदूना सजदा करते हुए, ले रब्बिना हामिदूना अपने रब की तारीफें करते हुए, अपने रब के लिए सजदा करते हुए, अपने रब के लिए इबादतें करते हुए वापस हो रहे हैं। यही तरीका है, इबादत करते हुए जाते भी हैं और इबादत करते हुए लौटते भी हैं। अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना बयान करते हुए, सजदे में, रुकू में, नमाजों की पाबंदी करते हुए घरों को वापसी होती है। फिर क्या है उसमें, उस हदीस में फिर कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो आप पढ़ते थे उसमें आगे है कि आप कहते सदक़ल्लाहु वअदा, सदक़ल्लाहु वअदा, अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला ने अपने वादे को सच कर दिखाया। जिस सफर से भी वापसी हो, अगर हज या उम्रे से के सफर से वापसी हो रही है तो ये पढ़ते हुए तसव्वुर क्या होना चाहिए, अल्लाह ताला का जो वादा है अपने दीन को जाहिर करने का, अपने दीन के गलबे का, अपने दीन को गालिब करने का, अल्लाह ताला ने अपने उस वादे को पूरा कर दिया कि किस तरीके से ये मुसलमान, ये अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह के घर से रोक दिए गए थे, उम्रा और हज नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दीन को गालिब किया, मक्का फतह हो गया, तो अब हज और उम्रे की ये सहूलत हमें हासिल हुई, ये इस इबादत का मौका हमें हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने अपने वादे को सच कर दिखाया कि वल्लज़ी बअस फिल उम्मीईना रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन करिहल मुश्रिकून। और दूसरी जगह पर जिसमें जो है अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि वो अपने दीन को गालिब करेगा। ये दूसरी आयत थी जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। अल्लाह ताला ने अपने दीन को गालिब करने का जो वादा किया था उसने वो वादा पूरा करके दिखाया। तो गज़वे से वापसी में भी ये चीज़ जो फतह हासिल होती थी वो भी किसके नतीजे में, ये फतह भी अल्लाह ताला की जो है मदद के नतीजे में। अल्लाह ताला ने जो वादा किया था मदद करने का, वो मदद जो आई तो उसके नतीजे में फतह हासिल हुई। और ये भी जहन में रहना चाहिए कि इसमें वो वादा भी शामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो नेकियां बंदा करता है इसमें इन नेकियों में से कोई नेकी भी साबित नहीं होगी, अल्लाह ज़ाय नहीं होगी, और अल्लाह ताला का ये वादा सच्चा है, वो पूरा होकर के रहेगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह ताला वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह ताला ने जो कहा है कि आक़िबत आखिरकार अंजाम जो है मुत्तकियों के लिए है, तो अल्लाह ताला ने अपना ये वादा पूरा करके दिखाया। सदक़ल्लाहु वअदा व नसर अब्दा, अपने बंदे की मदद की। बंदा कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो भी पढ़ते हैं वो जहन में रखें अल्लाह ताला की मदद ही शामिल हाल थी। तो हम चाहे जिस सफ़र में भी गए हुए हों, सफ़र में हमारी कामयाबी अल्लाह ताला की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। हमें जो भी सफ़र में कामयाबी मिली हो, हज हमने मुकम्मल किया, उम्रा हमने मुकम्मल किया, तलब इल्म के लिए सफ़र किया तो तलब इल्म की ये सआदत हमें नसीब हुई, या तिजारत के लिए सफ़र किया, या जो है कोई भी ज़रिए माश हमारा था, हमारी जो है जो नौकरी थी उसके जो है ताल्लुक़ से, हमारी मुलाजमत के ताल्लुक़ से जो हमारा सफ़र था, जिसके लिए भी सफ़र किया,
اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد فرمائی تو ہم نے یہ سفر مکمل کیا، اور مکمل سفر کر کے ہماری واپسی ہو رہی ہے۔ وَنَاصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندے کی مدد کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور تمام گروپ کو، کفر و شرک کی تمام جماعتوں کو، تمام گروپ کو اکیلے ہی شکست دیا، ہرا دیا۔ اس کی جو ہے دو تفسیر کرتے ہیں عام طریقے سے شارحین۔ ایک تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق، اور احزاب کا لفظ اس میں بھی آیا ہوا ہے کیونکہ جو ہے کفر و شرک کی ساری جماعتیں مل کر کے مدینے پر چڑھائی کر دی تھیں، اور اسلام کے ماننے والوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو مدینے پر چڑھائی ہوئی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے جو خندق کھدوائی، اور جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس موقع پر جو مشرکین کو شکست ہوئی، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ کیسی تیز ہوائیں چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں بھیجیں، اپنے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، اور اس ہوا نے، اس عذاب نے ان دشمنوں کے پاؤں کھیڑ دیے اور ان کو واپسی کرنی پڑی۔ ہزم الاحزاب وحدہ، تو لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ ہی نے پوری جماعتوں کو شکست دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایسا انتظام ہو گیا کہ کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی۔ اکا دکا جھڑپیں، جو لوگ خندق پار کرنے کی کوشش کیے ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنا تھا وہ معاملہ ہوا، لیکن باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی فوج بھیجی اور ایسا جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا ہواؤں کی شکل میں کہ یہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہاں سے ان کی واپسی ہو گئی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، یعنی جب بھی سفر سے واپسی ہو، حج یا عمرے سے اس کا سفر بھی ہو، تب بھی آپ اسے یاد کرتے تھے کہ یہ سب جو ہے سعادتیں ہمیں کیسے نصیب ہوئی ہیں جب یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے وہی خندق کا معاملہ ہے جس موقع پر پوری دشمن طاقتیں جو ہے، اسلام دشمن طاقتیں مل کر کے اسلام کو ختم کرنے آئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی، اپنے دین کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائی۔ تو ہمیشہ وہ چیز یاد رہنی بھی چاہیے ایک مسلمان کو، اور یہ دعا پڑھتا رہے۔ ایک دوسری شرح یہ بھی کی ہے بعض لوگوں نے اس کی کہ یہ جو ہے ہزم الاحزاب، یہ جو ہے کفر و شرک سے والی جو بھی جماعتیں ہیں، جو بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں ہر زمانے میں، وہ اس سے مراد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان اسلام دشمن طاقتوں کو شکست کا مزہ اکیلا وہی چکھائے گا، پہلے بھی اس نے چکھایا ہے، اور قیامت تک بھی ان کو شکست کا یہ مزہ چکھنا رہے گا۔ اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے، اگرچہ کہ پہلی تفسیر وہی اس پورے جو ہے اس کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ یہ ذکر ہے، سفر سے واپسی ہو تو اس ذکر کی اہمیت ہے، اور چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کی پابندی ہونی چاہیے، اور حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، تب بھی جو ہے یہ ذکر جو ہے پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے مناسبت سے میں نے یہ بات ذکر کر دی ہے، محدثین نے بھی اپنی کتاب میں حج کے احکام میں اس کو ذکر کیا ہے، تو میں نے بھی جو ہے آپ کے سامنے حج کے احکام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے آج کا جو ہے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور آج کا یہ درس بھی اسی پر ہم جو ہے ختم کرنا چاہیں گے، اور اسی پر یہ درس ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصتی چاہیں گے
آپ کو الوداع کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے درس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔